اور تو کچھ نہیں تھا، میں نے اپنے کپڑے اتار کے اس کو دے دیے. میں نے کہا تم یہ پہن لو، تم نے مجھے خوشی کی خبر سنائی ہے، میں کسی سے لے مانگ کے پہن لوں گا. کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں آیا، حضور نے میری طرف دیکھا، فتبسم رسول اللہ، حضور مسکرا رہے، یبرق وجہ ہوا، آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، اور کہا کہ ابشر ابشر یا کعب، مبارک ہو تمہیں، تمہاری توبہ اللہ نے قبول فرما لی ہے. کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کرو تو میں بخشنے کے لیے تیار ہوں. دعا کریں. وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَمِنَ الشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، میں نے کل بھی توبہ کے موضوع پہ کچھ عرض کیا تھا. اور آج بھی اسی موضوع پہ میں کچھ عرض کروں گا. میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ ہر انسان جو ہے نا وہ خطا کار ہے، ما سوائے انبیاء کے. ہر انسان جو ہے لازماً اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہے، لیکن سب سے اچھے انسان وہ ہیں جو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. اور توبہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ الاعتراف بالذنب والاقلاع عن الذنب، کہ اپنے گناہ کا اقرار کرے اور اس جگہ کو چھوڑ دے. والعزم علی ان لا یعود، اور یہ بھی فیصلہ کر لے کہ آئندہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا ہے. لیکن خدا نہ کرے پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں مسلم میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے نبی اگر میرے بندے گناہ نہ کریں نا تو میں ان کو اٹھا لوں اور میں اور مخلوق بھیجوں جو گناہ بھی کرے اور مجھ سے معافی بھی مانگے. کیونکہ اگر یہ معافی نہیں مانگیں گے تو صفت استغفار کہاں ظاہر ہوگی، صفت ستار کہاں ظاہر ہوگی، صفت غفار کہاں ظاہر ہوگی. سرکار دو عالم کے زمانے میں ایک عورت نے زنا کیا اور حضور کے پاس آ گئی. آپ یہ اندازہ کریں کہ ان لوگوں کا ایمان کتنا سچا تھا کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی تھی فوراً حضور کی خدمت میں آ جاتی. کہنے لگی یا رسول اللہ اصبت حدًا، میں نے گناہ کیا ہے، مجھے حد جاری کریں. آپ نے فرمایا اللہ کی بندی، ہو سکتا ہے تم نے گناہ نہ کیا ہو، ایسے پیار کیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پیٹ کا بچہ نہیں دیکھ رہے ہو، یہ گواہ ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے. آپ نے فرمایا اچھا پھر ہم تمہیں ہاتھ تو نہیں مار سکتے جب تک کہ یہ بچہ پیدا نہ ہو جائے. اس کا کیا گناہ ہے جو پیٹ میں ہے؟ جب یہ پیدا ہو جائے پھر آنا. اب دیکھیں ایمان عورت کا بھی کہ حد کے لیے پھر آ گئی. بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر آ گئی. السلام علیکم حضور حکم حدن. آپ نے فرمایا تھا کہ میں حد جاری کروں گا. بچہ پیدا ہو گیا. آپ نے فرمایا بچہ کو پالے گا کون؟ جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے پھر آ جانا.
اس عورت نے اس بچے کی حفاظت کی، اور وہ بچہ جب روٹی کے ٹکڑا کھانے کے قابل ہوا تو روٹی کا ٹکڑا بھی اس کو پکڑوایا اور اس بچے کو لے کے پھر آ گئی۔ یعنی ان کو یہ بے چینی ہوتی تھی کہ بھی گناہ ہو گیا ہے تو حد لگ جائے بس، تاکہ ہم قیامت میں تو سزا سے بچ جائیں نا۔ اور حضور یہ دیکھیے میرا بچہ ہے، یہ روٹی کھا رہا ہے۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ حد قائم کرو، حد قائم کی گئی۔ آپ نے کہا اس کا جب جنازہ تیار ہو جائے جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کے لیے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ تصلی علیہا وہی زانیہ، حضور آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے، یہ تو زانیہ عورت ہے، اعتراف زنا پر اس کو سزا ملی ہے۔ حضور ناراض ہوئے، فرمایا عمر لقد تابت توبۃ لو قسمت علی اہل المدینۃ لوسعتہم، اس نے ایسی توبہ کی ہے اور اللہ نے اس کی توبہ بھی ایسے قبول کی ہے کہ اگر سارے مدینے کے گناہ گاروں پر تقسیم کروں تو سب کو کافی ہو جائے۔ اصل بات پھر وہی ہے کہ توبہ توبہ کا نام نہیں ہے، توبہ دل سے بھی نکلتی ہے۔ میرے آقا معصوم ہیں، لیکن روزانہ آپ نے فرمایا کہ انی استغفر اللہ 100 مرۃ، میں 100 دفعہ روز استغفار پڑھتا ہوں۔ اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوتے تو ہم گن رہے ہوتے تھے تو حضور 100 دفعہ کم سے کم پڑھتے تھے۔ اور یہ مسئلہ بھی یہاں سمجھ رہے ہیں کہ اگر آدمی گناہ گار نہیں ہے تو پھر توبہ کا کیا مطلب؟ پھر استغفار سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر گناہ ہے تو گناہ معاف ہوں گے، اگر گناہ نہیں ہے اور وہ استغفار کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے درجات میں بلندی لاتے ہیں۔ اور وہ دوسری آیت جو میں نے عرض کی تھی وہ 3 صحابہ کا واقعہ ہے جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہے۔ ان میں ایک کعب بن مالک تھے، ایک ہلال بن امیہ تھے، ایک ربیع بن مرارہ تھے۔ یہ 3 صحابہ تھے جو غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے اور حضور کے ساتھ نہیں جا سکے۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں آیا، نے کہا کہ کعب کیا ہو گیا، تم کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا حضور سچی بات یہ ہے مجھے کوئی عذر نہیں تھا، میرا ہر چیز جاہز تھی، تیار تھی، میں سستی کرتا رہا کہ آج جاتا ہوں آج جاتا ہوں آج جاتا ہوں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آپ جنگ کر کے واپس آ گئے اور میں نہ نکل سکا۔ حضور نے فرمایا کعب قم ان اللہ یقضیک فیک، جاؤ تمہارا فیصلہ اللہ کریں گے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں اٹھ گیا، مجھے صحابہ نے کہا اللہ کے بندے یہ تم نے غفلت کی، تم اگر حضور سے کہتے کہ حضرت اللہ سے معافی مانگ لیں میرے لیے تو شاید اللہ پاک سے استغفار کر لیتے۔ اور نے کہا نہیں، میں نے یہی سوچا ہے کہ سچ میں نجات ہے، میں نے سچ کہا ہے، پھر جو اللہ کو منظور ہے مجھے وہ قبول ہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضور کا پیغام پہنچا کہ تم اپنی بیوی کو الگ کر دو، اس کو اس کے سسرال میں بھیج دو۔ میں نے پوچھا کہ حضور طلاق دے دوں اس آدمی کے ذریعے؟ آپ نے کہا کہ نہیں طلاق نہیں ہے، لیکن اس کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دو۔
اب بولنا چالنا اس کا بھی تمہارے ساتھ بند۔ صحابہ کا تو پہلے ہی بند تھا۔ فرماتے ہیں کہ میرے لیے بڑی امتحان کی بات تھی۔ ابو قتادہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور مجھ سے بڑا پیار بھی بڑا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس کے پاس جاؤں، ہو سکتا ہے کہ وہ میری بات کا کوئی جواب دے۔ کہتے ہیں میں گیا، میں نے سلام کیا، واللہ ما رد علیہ السلام، خدا کی قسم اس نے بھی مجھے جواب نہیں دیا۔ میں حضور کی مسجد میں آتا نماز پڑھنے کے لیے، چرا کے آنکھیں دیکھتا کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں تو حضور نہیں دیکھ سکتے۔ میں سلام زور سے کہتا اور پھر دیکھتا حل حرک شفتیہ، کیا حضور کے ہونٹ ہلے ہیں مجھے جواب دینے کے لیے؟ واللہ ما حرک، نہیں ہلے۔ کہتے ہیں میں مایوس ہو کر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے غسان بادشاہ کا خط ملا۔ اس نے خط میں لکھا کہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ کعب تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، بول چال بند ہے، تمہارے ساتھ تمہارے گھر والے بھی نہیں رہ سکتے ہیں، تم یہ خط پڑھ کے فوراً چلے آؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے، وقار دیں گے، عہدہ دیں گے۔ کہتے میں نے ادھر ادھر دیکھا، تنور جل رہا تھا، میں نے پھاڑا کاغذ کو تنور میں ڈالا اور اس قاصد کو کہا کہ جا کے غسان کو کہہ دینا کہ تیرے خط کا یہ جواب ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں ایک دن صبح کی نماز کے بعد واپس آیا اور اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا تھا اور رو رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رو اس لیے رہا تھا کہ اگر انہی دنوں میں مجھ پہ موت آ گئی تو حضور تو میرا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، پھر میرا کیا ہوگا؟ جب آپ بات نہیں کرتے تو جنازہ کہاں میرا پڑھائیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ 2-3 دن اور گزرے، میری عادت تھی کہ میں نماز پڑھ کے آتا، اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے تلاوت کرتا تھا قرآن کی۔ جبل صدا سے آواز آئی، ابشر یا کعب، کعب تمہیں مبارک ہو۔ میں خوش ہو گیا، سجدے میں گر گیا، میں نے کہا الحمدللہ خیر ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری کہ میرا ایک ساتھی گھوڑے پہ سوار آیا اور نے کہا کہ کعب تمہیں مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ تو میں نے کہا امن عند رسول اللہ امن عند اللہ، یہ حضور نے کی یا اللہ نے؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے تیری توبہ قبول کی ہے۔ تو کہتے ہیں میرے پاس اور تو کچھ نہیں تھا، میں نے اپنے کپڑے اتار کے اس کو دے دیے۔ میں نے کہا تم یہ پہن لو، تم نے مجھے خوشی کی خبر سنائی ہے، میں کسی سے مانگ کے پہن لوں گا۔ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں آیا، حضور نے میری طرف دیکھا، فتبسم رسول اللہ، حضور مسکرا رہے، یبرق وجہہ، آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، اور کہا کہ ابشر ابشر یا کعب، مبارک ہو تمہیں، تمہاری توبہ اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو توبہ جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اسی لیے احادیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل وحشی، جس نے اتنا نعوذ باللہ بے دردی سے قتل کیا کہ قتل کرنے کے بعد آپ کے اندر کے سارے پرزے بھی نکال دیے، اور پھر ان کو چباتا رہا۔ سیدنا حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، حضور کو اتنا محبوب تھے وہ چچا کہ جب ذکر آتا تو حضور رونے لگ جاتے۔
ایک دن کسی نے کہا وحشی کو کہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ صرف شرک نہیں بخشیں گے، باقی جتنے بڑے گناہ ہیں جس کو چاہیں بخش دیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے جب یہ آیت آ گئی ہے جا کے مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا بھائی بات تو ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی تو ہے نا کہ لمن یشاء، جس کو چاہیں، مجھے کیوں چاہیں گے؟ میں نے کون سا اچھا عمل کیا ہوا ہے کہ مجھے اللہ چاہیں گے؟ اس کے بعد پھر اس کے جب یہ آیت سنی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ تو کہنے لگا بھی اب تو میری امید ختم ہو گئی، میں نے قتل بھی کیا، میں نے زنا بھی کیا، کون سا گناہ ہے ان میں جو میں نے نہیں کیا؟ تو اب میری خطائیں کیسے معاف ہو سکتی ہیں؟ کچھ صحابہ نے آ کے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت چاہتا تو ہے وہ اسلام لانا لیکن ہے بڑا اڑی اللہ آدمی، وہ اللہ کے ساتھ بھی شرطیں رکھنا چاہتا ہے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے بھی شرطیں رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک اعرابی آیا تھا حضور کی خدمت میں، بات ہونے لگی تو اس نے کہا کیا یا اللہ، حضور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارا حساب لیں گے، اور ہاں حساب تو ہوگا۔ ان تبدوا فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اور نے کہا اچھا میرے وعزتہ وجلالہ، مجھے بھی اس کے جلال کی قسم، اللہ حساب کریں گے، میں بھی اللہ سے حساب کروں گا۔ صحابی حیران ہو گئے، یہ کیسا بندہ اللہ سے حساب کرے گا؟ حضور نے فرمایا تم اللہ سے کیسے؟ انہوں نے کہا وہ میرے گناہوں کا حساب کریں گے، میں اس کی مغفرت کا حساب کروں گا۔ وہ میری کوتاہیوں کا حساب کریں گے، میں اس کی رحمت کا حساب کروں گا۔ فرشتہ نازل ہوا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ جانتے ہیں کہ رحمتی وسعت کل شیء، اس کو بتا دو کہ لا نحاسبہ ولا نحاسبنا، نہ ہم حساب کریں گے نہ تم حساب کرو۔ رفیقوں فی الجنہ، اور جنت میں تمہارا رفیق ہوگا۔ اب جب اس کو پیغام پہنچا، حضور پاک نے تمنا کی کہ اللہ کوئی ایسی آیت نازل فرما دے جو اس کو سمجھ آئے اور اسلام لے آئے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اب جب یہ آیت پڑھی نا، وحشی نے کہنے لگا ہاں اب بات بنی، اللہ سارے گناہ چاہیں تو معاف کر دیں گے نا۔ تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کلمہ پڑھا اور عرض کیا کہ حضور حل عرفتنی، آپ نے مجھے پہچانا ہے کہ میں کون ہوں؟ اور پھر میں نے کیسے نہیں پہچانا، مجھے پتہ ہے تم میرے چاچے کے قاتل ہو، اب تم مسلمان ہو گئے ہو، بس ایک مہربانی کرو، میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، کیونکہ جب تم میرے سامنے بیٹھتے ہو تو مجھے چاچا یاد آ جاتا ہے۔ اور نے کہا حضرت اگر آپ کو میرے دیکھنے سے تکلیف ہوتی ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ کے سامنے کبھی نہیں آؤں گا۔
اور آؤں گا تو اس وقت آؤں گا جب میں آپ کو دیکھنے کے قابل ہوں گا۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، اور حضرت اسامہ کو حضور نے جنگ کے لیے بھیجا تھا مسیلمہ کے خلاف، مسیلمۃ الکذاب، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اب لڑائی زوروں پر تھی، دونوں طرف سے فوجیں صف آرا تھیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ دور سے ایک آدمی گھوڑے پہ ایسے آ رہا ہے جیسے گھوڑا اڑ رہا ہو، چل نہ رہا ہو، اور اس نے ڈاٹھا باندھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں بس ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ کون ہے کون ہے کون ہے، کہ اس کی تلوار پڑی مسیلمہ پہ، ٹکڑے کر دیے دو، اور ڈاٹھا کھولا اور کہا فزت ورب الکعبہ، یا اللہ میں کامیاب ہو گیا، میں نے کفر کے زمانے میں تیرے مدنی کے چاچے کو قتل کیا تھا، اور آج اسلام کے زمانے میں نے محمد مدنی کے دشمن کو قتل کیا، اب میں حضور کے سامنے جانے کے قابل ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے بھی پھر توبہ کی، اللہ نے اس کو توبہ کے بدلے میں یہ توفیقیں عطا فرما دی۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کرو تو میں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے۔